أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معزز طلباء کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا. لوگ اس کائنات میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ان کا جو پیشہ ہے ان کا جو کام ہے اسی سے ان کے مراتب طے ہوتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. کوئی شخص کتنا عظیم کام کر رہا ہے وہ اتنا ہی عظیم ہوگا. کوئی شخص کتنا حقیر کام کر رہا ہے وہ اتنا ہی حقیر ہوگا. اللہ رب العزت نے انسان کا مقام و مرتبہ اس کے کام اور اس کے عمل سے طے کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے معزز، سب سے اللہ کے نزدیک شان اور مرتبے والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العزت سے حقیقی ڈرنے والے، تقوی کے حقیقی حاملین وہ علماء ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یوں تو ہمارے تمام ادارے جہاں جہاں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سب نے ہی یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم علم دینے والے ہیں، ہم فروغ علم کے لیے کوشاں ہیں. علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس آئیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت علم قرار دیتا ہے وہ علم کس ادارے سے ملتا ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی آپ لوگوں سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو لوگ بے علم ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو علم ہے جن کے مقابل میں
اللہ رب العزت نے سب کو ادنا اور حقیر قرار دیا ہے۔ جس علم والوں کو اللہ رب العزت نے شرف اور مقام دیا ہے، وہ علم والے کون ہیں؟ وہ ادارے کون سے ہیں جہاں سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، جہاں سے وہ علم ملتا ہے کہ جس علم کے آ جانے کے بعد انسان دوسروں کے برابر نہیں رہتا بلکہ اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے؟ وہ علم کون سا ہے؟ کیا ہماری فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کیا ہمارا میڈیکل، ہماری انجینئرنگ، ہماری کامرس، ہمارے جو دنیا کے شعبے ہیں جو ہمارے دنیاوی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، کیا یہ سارے شعبے وہی علم ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے؟ کیا ایک کامرس پڑھا ہوا معیشت کو سمجھنے والا معیشت دان، کیا انجینئرنگ پڑھا ہوا ایک انجینئر، کیا میڈیکل پڑھا ہوا ایک ڈاکٹر، اور اسی طرح دیگر شعبوں میں آرٹس کے جتنے شعبے ہیں ان سے فاضل ہونے والا ایک ڈگری ہولڈر، اس نے چاہے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، اس نے چاہے ایم فل اور پی ایچ ڈی جو بھی ڈگری لے رکھی ہو، کیا اس ڈگری کے بعد وہ عام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ یا وہ کوئی اور علم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ شرف اور مقام اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمایا؟ وہ علم کون سا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ علم ہمیشہ حتمی ہوتا ہے، علم ہمیشہ یقینی ہوتا ہے۔ یقین کا نام علم ہے، ظن کا، گمان کا، اپنے اندازے کا نام علم نہیں ہے۔ علم ہمیشہ یقینی اور حتمی ہوتا ہے۔ علم وہ چیز ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ علم ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا رہتا ہے، اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سائنس کے شعبوں میں ہمیشہ ترمیم اور اضافے ہوتے رہتے ہیں، تھیوریز، نظریات بدلتے رہتے ہیں ہر شعبے۔ آج کچھ ہے، کل کو کچھ اور پڑھایا جائے گا، پرسوں کچھ اور ثابت کیا جائے گا۔ علم لازوال ہوتا ہے، علم میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ وہ کون سی چیز، وہ کون سا علم ہے جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی؟ وہ علم ہے وحی کا علم، وہ علم ہے قرآن و سنت کا علم۔ قرآن نے جو کچھ بتا دیا ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اس میں ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتا۔ قرآن نے جو فرما دیا اس نے ہو کر رہنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم نہیں ہونی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کی سیرت سے جو کچھ ثابت ہو گیا ہے، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ یہ علم ہے جو یقینی اور قطعی ہے، جس میں کبھی کوئی ترمیم اور اضافہ اور کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ آپ کے علوم میں اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ سائنس اور آرٹس میں تقسیم کیا گیا، پھر آرٹس میں بے شمار شعبے، پھر سائنس میں بے شمار شعبے، ہر شعبے میں بے شمار آگے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ میڈیکل میں اتنے شعبے ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اضافہ ہوتا رہتا ہے، کل یہ چیز نہیں تھی آج موجود ہے، کل یہ علم نہیں تھا آج موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ علم نہیں، جو علم اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے جبریل امین کے ذریعے، جو اللہ رب العزت نے رسولوں کو تعلیمات بتائی ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہو گیا ہے وہ ہے یقینی اور قطعی علم، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے
کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ یہاں کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، کتنا بڑا وکیل بن جائے، کتنا بڑا انجینئر بن جائے، اگر اس کے پاس حقیقی علم نہیں ہے قرآن کا، حدیث کا، وحی کا، شریعت کا، وہ جانور ہے، وہ بھیڑیا ہے، وہ ملک و ملت کے چہرے پر داغ ہے، وہ ملک و ملت کا نقصان کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے تو مریضوں کی جانوں سے کھیلتا ہے، وہ انجینئر ہے تو ملک کے منصوبوں کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ اگر وہ حقیقی عالم ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے، لیکن نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ وہ انجینئر ہے، نہ وہ میڈیکل پڑھا ہوا، نہ وہ کامرس پڑھا ہوا، نہ معیشت کو جانتا ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے نزدیک باقی لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ ملک و ملت کے لیے مفید ہے۔ وہ ایک مسجد میں بیٹھا ہے، ایک مدرسے میں بیٹھا ہے، چٹائیوں میں بیٹھتا ہے، وہ روکی سوکھی کھاتا ہے، وہ سادہ لباس پہنتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں، سارے انجینئروں سے، سارے معیشت دانوں سے، سارے سیاست دانوں سے اللہ کے نزدیک وہ ایک شخص جو حقیقی عالم ہے، قرآن و سنت اور وحی اور شریعت کا علم رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آج پروٹوکول کسے ملتا ہے؟ ریڈ کارپٹ کس کے لیے بچھایا جاتا ہے؟ بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے، بڑے بڑے مالداروں کے لیے، بڑے بڑے عہدے والوں کے لیے، اور ایک پروٹوکول اللہ رب العزت کا ہے، جو اللہ رب العزت کا پروٹوکول ہے اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو ملتا ہے جو حقیقی علم رکھنے والے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، اللہ کی شریعت کو جاننے اور سمجھنے والے، اس کی ترویج اور اشاعت کرنے والے، اس سلسلے میں اپنی زندگی کمانے والے، پڑھنے اور پڑھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت آخرت میں تو پروٹوکول دے گا ہی، دنیا میں بھی حقیقی پروٹوکول ان کے لیے۔ آپ ریڈ کارپٹ کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم امریکہ میں گیا، وہاں اس کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا گیا، اس کو پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ اس پہ لوگ افسوس کر رہے ہوتے، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، فلاں ادارے میں ہمیں پروٹوکول نہیں ملا، فلاں علاقے میں ہمیں پروٹوکول نہیں ملا، فلاں سیاستدان کو پوچھا نہیں گیا، اس کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور حقیقی پروٹوکول جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے کن لوگوں کو؟ وہ یہ علم والے لوگ ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے اور حاصل کرنے والے، وہ علماء ہیں، وہ طلباء ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے حقیقی پروٹوکول ملتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کے بات کر۔ کیسا پروٹوکول؟ دو احادیث سناؤں گا آپ کو۔ ایک پروٹوکول ہے جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ بچھا کر، راستوں میں کچھ بچھا کر پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ بھی حقیقی پروٹوکول اللہ رب العزت نے اہل علم کو دیا ہے۔ اور ایک ہے اوپر سے کچھ نچھاور کیا جاتا ہے، اوپر سے پھول پھینکے جاتے ہیں، اوپر سے پتیاں پھینکی جاتی ہیں۔ یہ حقیقی پروٹوکول بھی اللہ رب العزت نے علم والوں کے لیے رکھا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت یہ پروٹوکول انہیں دیتا ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الذکر میں اسے پیش کیا اپنی سند کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی و ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن العلاء الحمدانی
واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیث لمبی ہے، میں اپنے موضوع کے مطابق وہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو شخص جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس ادارے کی طرف آتا ہے، وہ ادارہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں بیان بھی فرمایا اسی حدیث میں. وہ ادارہ کون سا ہے؟ اس ادارے کا نام بھی آ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی معیشت دان کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کالج اور یونیورسٹی جانے والا اللہ رب العزت کے اس پروٹوکول کا مستحق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں. فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. فرمایا لوگ کسی ادارے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی ادارے میں فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے ہیں. علم کی ترویج ہوتی ہے، کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ لازمی بات ہے، یقینی بات ہے. اللہ رب العزت ان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، ان کے اوپر سکون اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. آج بے سکون نہیں ہے نا، ہر طرف ہر شخص پریشان. سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھروں میں آئے. یہ وہ ادارے ہیں جو حقیقی علم بانٹتے ہیں، جو حقیقی علم سے روشناس کرواتے ہیں. فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ان پر رحمت ایسی نازل کرتا ہے کہ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. یہ ہے حقیقی پروٹوکول. اور وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا ان پر سایہ کر لیتے ہیں. یہ ہے حقیقی پروٹوکول. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں میں ان لوگوں کو بطور نمونہ رکھتا ہے، بیان کرتا ہے، فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں. تم کہتے تھے نا آدم کو پیدا کرو گے، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو خون خرابہ کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو زمین میں دنگا کرتے ہیں، ظلم و ستم پھیلاتے ہیں اللہ کی زمین میں. لیکن میرے فرشتوں میرے یہ بندے بھی دیکھو، یہ بندے بھی دیکھو. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. آج کوئی وزیر مشیر کسی کا ذکر کر دے، وہ شخص اس کے ساتھ کسی مجلس میں شریک ہو جائے، اس کو اٹھائے پھرتا ہے. دیکھو میں فلاں MP MNA کے ساتھ کھڑا ہوں، فلاں وزیر مشیر کے ساتھ، فلاں وزیر اعظم کے ساتھ، فلاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ. اور اگر وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس کی تعریف کر دے تو کیا بات ہے، ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھے گا، لوگوں میں پھیلائے گا دیکھو فلاں میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے.
یہ ہے حقیقی پروٹوکول. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اللہ رب العزت اپنے پاس جو مقرر فرشتے ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ حقیقی علم والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی پروٹوکول. دوسری حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی سند سے پیش کی. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن زر بن حبیش قال اتيت صفوان بن عسال المرادی. زر بن حبیش ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں میں صحابی رسول صفوان بن عسال مرادی کے پاس آیا. صفوان بن عسال عالم ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں. لیکن جب صفوان بن عسال کے پاس زر بن حبیش آتے ہیں تو صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں ما جاء بک، زر بتاؤ تم کیا لینے آئے ہو، میرے پاس کون سی چیز تمہیں لے کر آئی ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو. حالانکہ پتا ہے کہ میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا، پھر بھی پوچھا بتاؤ کیا لینے آئے ہو. کہا ابتغاء العلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا. فرمایا بلغنی ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم لذم ما يفعل. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کا پروٹوکول کیا ہے اس کے لیے؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. علم حاصل کرنے کا کام، یہ مشغلہ انہیں اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے. آج آپ کے پاؤں کے نیچے ریڈ کارپٹ آئے، آپ کے پاؤں کے نیچے ویلکم لکھا ہوا آئے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں. یہ پروٹوکول اللہ رب العزت کا جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ان کی شان، ان کے مقام کے کیا کہنے. اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ یہ تمنا کر سکے کہ کاش میں اس جیسا ہو جاؤں. اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. کسی دولت والے کو دیکھ کر، کسی سٹیٹس والے کو دیکھ کر، کسی عہدے والے کو دیکھ کر، کسی وزیر اور مشیر کو دیکھ کر اگر آپ خواہش نہیں کر سکتے کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاتا. یہ شرف اللہ رب العزت نے کنہیں دیا ہے؟ کن کو دیا ہے یہ شرف؟ کہ ان کو دیکھ کر آپ یہ خواہش کریں کاش میں بھی اس جیسا ہوتا، میں بھی اس جیسا کام کرتا، کاش میرا بھی پیشہ یہ ہوتا، کاش میرا بھی کام یہ ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ اکثر سنتے رہتے. حدثنا علی بن ابراہیم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبہ عن سلیمان قال سمعت ذکوان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. لوگوں سن لو، دو لوگوں کے علاوہ کسی کو دیکھ کر آپ رشک نہیں کر سکتے، آپ تمنا نہیں کر سکتے، آپ کے منہ میں پانی نہیں آ سکتا، نہیں آنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. دو لوگ ایسے ہیں دنیا میں، صرف دو لوگ. پہلا شخص رجل علمہ اللہ القرآن، علم والا ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے. فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن رات سے پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے. فَسَمِعَهُ جَارُ اللَّهِ، اس کا پڑوسی سنتا ہے. کمال ہے، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کا علم دیا ہے، دن رات پڑھتا رہتا ہے. فَقَالَ لَيْتَنِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ. وہ یہ خواہش کرتا ہے کاش اللہ رب العزت مجھے بھی ایسا عالم بنا دے
میں بھی اس جیسا کام کروں، میں بھی اسی پیشے سے منسلک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا جائز ہے، ایسا تمہیں کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو دیکھ کر تمہاری رائے ٹپکنی چاہیے، تمہیں خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ کاش اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن کا عالم بنا۔ اور دوسرا شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے۔ ہر مال و دولت والے کو دیکھ کر تمنا نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، وہ دن رات دونوں ہاتھوں سے اسے لٹاتا رہتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں دیکھو مال برباد کیے جا رہا ہے، سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، مال کو برباد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، صرف کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ فَقَالَ رَجُلٌ، ایک شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے لَيْتَنِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، کاش اس بندے کی طرح اللہ مجھے بھی مال دے، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، میں بھی پھر اس کی طرح کا کام کروں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہوں، اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا رہوں۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، ان دو بندوں کے علاوہ کسی پر آپ رشک نہیں کر سکتے، کسی کو نظریں بھر کر نہیں دیکھ سکتے، کسی کو کسی جیسا بننے کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیا کیا بات سنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے لے کر آئے حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات والوں تم میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ عالم یا طالب علم، دین کا عالم اور دین کا طالب علم، فرمایا خیرکم تم میں سب سے بہترین ہے، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ حدیث ابو عبد الرحمن السلمی تابعی نے بیان کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ یہ تابعی ہیں، اسی حدیث میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں وَأَقْرَأَ ابو عبد الرحمن فی امرۃ عثمان حتیٰ کان الحجاج، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عثمان بن عفان سے یہ حدیث سنی، مسجد میں پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے حتیٰ کان الحجاج، حجاج کا دور آ گیا، نصف صدی گزر گئی، پوری نصف صدی گزر گئی، ایک مسجد میں بیٹھ کر پڑھاتے رہے۔ اور یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں ذاک الذی اقعدنی مقعدی ھذا، لوگوں سن لو یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس مسجد میں نصف صدی تک بٹھا کے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے اچھا سب سے وہ ہے، تم میں سے افضل و اعلیٰ وہ ہے، تم میں سے قابل رشک وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ یہ لوگ مساجد اور مدارس والے جو حقیقی علم بانٹتے ہیں یہ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ، اپنے زمانے کے سب سے اچھے اور افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو خود بھی اپنی قدر کو جاننا چاہیے، لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا حقیقی مقام دینا چاہیے۔ باتیں بہت ہیں، بہت باتیں ہیں، بہت احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے۔ ایک بات اکثر ہمارے معاشرے میں علماء کو، حقیقی علم کے حاملین کو وہ اسٹیٹس اور وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ان کے شایان شان ہے۔ لوگ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، لوگ انہیں بے وقت اور حقیر سمجھتے ہیں۔ علم والوں کو حقیر سمجھ، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی سیاستدان ہو، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا پروٹوکول ہے۔ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں جو حقیقی پروٹوکول کے مستحق ہے، لیکن علماء اور طلباء ان کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول، آپ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ امام دارمی فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن السلد قال حدثنا منصور هو ابن ابي الاسود عن الحارث بن ابي حسيرة عن ابي صادق الازدي الربيعة بن ناجح قال قال علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا فی الناس کالنحلۃ فی الطیر۔ صحیح سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے یہ قول ثابت ہے۔ فرمایا لوگوں جو علم والے ہو، علم حاصل کرنے والے یا علم کو پھیلانے والے، علماء ہیں یا طلباء ہے، فرمایا لوگوں میں اس طرح رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں رہتی ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح پرندوں میں رہتی ہے، اگر اس کی میں تشریح کروں گھنٹہ گزر جائے، لیکن ایک بات جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود مینشن کی ہے، جو خود وضاحت سے بتائی ہے، فرمایا وَإِن مِّنَ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَضْعِفُ، پرندوں میں سے کوئی پرندہ ایسا نہیں جو شہد کی مکھی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ شہد کی مکھی بھی اڑتی ہے نا، باقی بڑے بڑے پرندے ہیں، بڑی بڑی چیلیں ہیں، بڑے بڑے باز ہیں، شکرے ہیں، فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، ہر پرندہ شہد کی مکھی کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ یہ کیا مخلوق ہے، چھوٹی سی مکھی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا وقت ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے پرندے شہد کی مکھی کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِهَا، اگر انہیں معلوم ہو جائے ان پرندوں کو شہد کی مکھی کے پیٹ میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پیٹ میں کیا برکت رکھی ہے شہد کی صورت میں، اگر انہیں شہد کی افادیت کا علم ہو جائے لم یفعلوا ذلک بہا، کبھی بھی شہد کی مکھی سے ایسا بیہیو نہ کریں گے، کبھی بھی شہد کی مکھی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ جانتے نہیں، پرندوں کو علم نہیں ہے کہ شہد کی مکھی میں کیا برکت ہے۔ فرمایا علم والوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اگر انہیں ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے کبھی بھی علماء کو حقیر نہ سمجھے۔ لیکن اگر پرندے شہد کی مکھی کو حقیر سمجھتے ہیں تو کیا شہد کی مکھی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، اپنا پیشہ ترک کر دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے پرندے حقیر سمجھتے ہیں، میں اپنا کام چھوڑ دوں گی، اپنے دل میں گھس جاؤں گی، اپنے چھتے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی، میں اڑوں گی تو لوگ مجھ سے مذاق کریں گے، پرندے مجھے مذاق کریں گے؟ نہیں، شہد کی مکھی اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ علم والوں کو بھی چاہیے، علماء کو، طلباء کو، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ان لوگوں کو معذور سمجھیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں میں، آپ کے دماغوں میں، آپ کے دلوں میں کیا خیر و برکت رکھی ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کبھی آپ کو حقارت سے نہ دیکھیں، کبھی آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں، کبھی آپ کو ڈی گریڈ نہ کریں، لیکن ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، اس لیے تم نے اپنا کام جاری رکھنا۔ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا، امام بخاری نے کتاب العلم میں پیش کی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال قال حمید بن عبد الرحمن قال سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے سنا، آپ فرما رہے تھے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، جس کو کچھ دینا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو دین کی سمجھ ملی ہے، آپ کو علم ملا ہے، قرآن ملا، حدیث ملی، شریعت کا علم ملا ہے،
سمجھ لیں اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، اور اگر آپ کو یہ نہیں ملا، دنیا کی ہر ڈگری آپ حاصل کر لیں، دنیا کا ہر عہدہ اور منصب آپ حاصل کر لیں، یقین جانیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھلائی نہیں دی ہے۔ بھلائی لینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی طرف آئے، دین مل گیا، شریعت مل گئی، قرآن و سنت مل گیا تو سمجھیں ہر بھلائی مل گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں یہ علم تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ رب العزت یہ علم دیتا ہے، لہذا مجھ سے یہ علم سیکھ لو، میری امت کا ایک کرو ہمیشہ حق پر رہے گا، غالب رہے گا۔ جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے، جو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، جو لوگ ان سے دشمنی کریں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ غالب رہیں گے حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ علماء کا گروہ ہے، یہ اہل علم کا گروہ ہے، قرآن و سنت کا حاملین کا گروہ ہے، یہ قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں کا گروہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ رب العزت دلائل و براہین کے حوالے سے انہیں غالب رکھے گا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت کیوں آئے گی؟ یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بھی عالم دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، اور فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں چھینے گا۔ ظاہر ہے جب تک علم ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت تو آنی ہے نا، تو علم کیسے دنیا سے جائے گا؟ فرمایا ایسے نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیا جائے، رات کو عالم سوئیں اور صبح کو جاہل اٹھیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا بقبض العلماء، علماء کو اللہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھا دے گا، علم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی اشرار الناس پر۔ سب سے بدترین لوگ ہوں گے قیامت کے دن، کون ہوں گے؟ وہ جہلا ہوں گے، علم نہیں ہوگا، علماء اٹھ جائیں گے، لوگ جاہل رہ جائیں گے اپنی بدبختی کی وجہ سے، ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ شریف ترین لوگ ہوں، افضل ترین اور اعلیٰ ترین لوگ علم والے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے سمجھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے۔ آپ بھی اپنا تعلق بنائیں، جو طلبہ ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، بہت اچھا ہے، انہیں مبارک ہو اس بات پر۔ جو کاروباری حضرات ہیں، جو دیگر اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے، 10 منٹ 15 منٹ وقف کر، کوئی قرآن کلاس اٹینڈ کر لیں، کوئی حدیث کا لیکچر اٹینڈ کر لیں، مسجد میں آئے، کوئی ایک وقت 5-10 منٹ نماز کے بعد خاص کر، یقیناً آپ کو اپنی کوشش کے مطابق یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ آپ بھی دین کے طالب علم کسی نہ کسی سطح پر بن جائیں گے، اللہ رب العزت اتنی خیر آپ کو بھی دے دے گا جتنا آپ ٹائم دیں گے، اتنا پروٹوکول آپ کو بھی مل جائے گا جتنا آپ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، چاہے دن میں 5-10-15 منٹ ہو۔ یہ خیر و بھلائی ہے، اس سے معروف نہ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا عالم بنائے، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی پروٹوکول والے بنائے، اللہ رب العزت ہمیں افضل اور اعلیٰ لوگوں میں شمار کرے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا عالم اور فقیہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔